عربوں نے مکران پہ حملہ کیا، جی کہتے ہیں سندھ کے پاس تھا، وہ سب جھوٹ ہے۔ میری بھی سندھی ہے، ہوٹ بھی سندھی ہے، مری بھی سندھی ہے، بکتی جو سندھ میں رہتے وہ سندھی ہے۔ میں نے کہا جی سوڈانیوں کو بھی سندھی بنا دو، امریکن کو بھی بنا دو، کوئی کون سا مشکل کام ہے؟ چاچا ٹرمپ سندھی لکھ دو، کس نے روکا ہے آپ کو؟ یعنی کسی بھی کالونائزر نے اس بات کا اقرار نہیں کیا، نہ اس بات کو تسلیم کیا، نہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ بلوچ کئی بار سے آنے والا کوئی دڑا نہیں ہے۔ وہ ہزاروں سالوں سے اپنے خطے کا حقیقی وارث ہے کہ جس کی سرزمین مشرق میں دریائے سندھ سے لے کر مغرب میں زاگروس کے پہاڑوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ کالونائزرز نے آپ کو اس لیول پہ پہنچایا کہ آج آپ اپنی اصلیت کو تلاش کرنے میں پریشانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج بلوچ کنفیوز ہے اس بات کی میری اصلیت کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں۔ اس سوال کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینک دو۔ وہ کالونائزرز کی جو کتابیں ہیں ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دو، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو پڑھا جائے۔ پوٹنگر یہاں پہ فقط 2 مہینے کے لیے آیا، اس کی کتاب آپ لوگ پڑھیں، دا ٹریول ان سندھ اینڈ بلوچستان، وہ ڈیلی ڈائری ہے، کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، وہ روزنامچہ نویس تھا، وہ ایک جاسوس تھا۔ یہی کوئی مرد کے زیر اثر رہ کر انہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دی، اقتدار پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد موجودہ ایران، جنوبی افغانستان، موجودہ پورا بلوچستان اور سندھ کے دریا تک ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ بیداری دی گئی۔ میں نے دیکھا یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ میں گزشتہ 15 سالوں سے اس پہ کام کر رہا ہوں۔ صرف بلوچ ایتھنوگرافی پہ میں نے 4-5 کتابیں لکھی ہیں، لیکن اسٹل میں کہتا ہوں کہ وہ کام 1% بھی نہیں ہے۔ ابھی 99% کام بلوچ اوریجن پہ باقی ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ لہٰذا اس پورے ٹاپک پہ تفصیل کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی محدود پروگرام کے اندر۔ البتہ کچھ نکات میں نے سامنے رکھے، میں نے کہا صرف ان نکات کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، جو نوجوان ہیں، وہ آنے والے دور میں جب تاریخ نویسی کی طرف آئے تو تھوڑا سا اپنا موڈ آف ریٹن ہے یا پیٹرن ہے اس کو چینج کریں۔ بلوچ اور بلوچ قوم کی تاریخ کا آغاز قبل از تاریخ ہے۔ ہیروڈوٹس کا اپنا تعلق اور فردوسی کا تعلق خراسان سے، ایران سے تھا۔ ایک کی کتاب کا نام ہے ہسٹری آف ہیروڈوٹس اور دوسری کا کتاب شاہنامہ فردوسی کے نام سے اس وقت لائبریریوں میں موجود ہے۔ ایک کتاب اوریجنل ٹیکسٹ اس کا گریک لینگویج میں ہے، دوسرے کا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ پرشین میں ہے۔ یہ دونوں غیر بلوچ اقوام سے تعلق رکھتے تھے، نہ ہیروڈوٹس بلوچ تھا، نہ فردوسی ابو القاسم فردوسی بلوچ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ محمود غزنوی کا ایک درباری شاعر تھا، مگر ان دونوں غیر بلوچوں نے بلوچوں کی تاریخ پہ جو مواد فراہم کیا ہے، میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے بلوچ تاریخ کے حقیقی صفوں کو اپنی قیمتی کتب میں جگہ دی ہے۔ بدقسمتی بلوچوں کی یہ رہی کہ ماضی میں انہوں نے حاکمیت تو بہت کی ہے، ڈائنسٹک رولرز تھے، انہوں نے امپائرز کی بھی بنیادیں رکھی، مگر بدقسمتی سے اپنی قومی تاریخ لکھنے کی جانب کبھی توجہ نہیں کی، یا شاید اس وقت قوم پرستی کا یا قومیت کا یا قوم بننے کا تصور موجودہ عہد جیسا نہیں تھا۔ اس لیے ماضی کے بلوچوں نے کبھی اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ اپنی تاریخ کو خود تحریر کر کے محفوظ کر سکیں، مگر غیر اقوام نے ان کی تاریخ پہ بہت سارا مواد فراہم کیا۔
انگریزی عہد تک ہم آتے ہیں، برطانوی کالونائزرز کی عہد تک ہم آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچوں میں کوئی بھی مورخ نہیں ہے۔ 2 کتابوں کے نام آتے ہیں خانیٹ پیریڈ میں، کمبرانی عہد میں۔ ایک گورگال نامک ہے جو آخند صالح محمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، دوسری اخبار الابرار ہے جو آخند محمد صدیق کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ ایک انگریزوں کے آنے سے پہلے عبداللہ خان کے عہد میں لکھی گئی تھی یا اس سے بھی کچھ عرصہ قبل، گورگال نامک، جبکہ دوسری کتاب برطانوی عہد میں اخبار الابرار، جس کا ترجمہ گلخان نصیر نے، میر گلخان نصیر نے تاریخ قوانین کلات کے عنوان سے کیا ہے۔ علاوہ ازیں گزشتہ صدیوں میں نہیں، ہزاروں سالوں تک آپ کو بلوچوں کی اپنی لکھی ہوئی کوئی تحریری تاریخ نظر نہیں آئی۔ بعد ازاں برٹش نے آ کر جتنی کنفیوژن پھیلائی، راولنسن ہے، ہولڈچ ہے، ریولٹی ہے، کوٹنگر ہے، ڈیمز ہے، ایڈورڈ ویکنیلڈ ہے، اور بہت سارے نام اس زمرے میں شامل ہیں، برطانیہ کے اتورام ہے، کہ جنہوں نے بلوچ تاریخ کو بگاڑ کر چوچو کا مربع بنا دیا۔ انہوں نے بلوچ قوم کو ایسے لاحاصل مباحث میں ڈال دیا کہ جس میں آج تک یہ قوم پھنسی ہوئی ہے۔ کسی نے بلوچوں کو عرب سے آنے والا مہاجر گروہ قرار دے دیا، تو کسی نے بلوچوں کو شام سے آنے والے کردانیوں کے ساتھ جا کے ملایا، کسی نے بلوچوں کو مہاجر آریائی اقوام سے ملانے کی کوشش کی، تو کسی نے ان کو ہالٹک ریسز کے ساتھ، ترکمینوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ یعنی کسی بھی کالونائزر نے اس بات کا اقرار نہیں کیا، نہ اس بات کو تسلیم کیا، نہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ بلوچ کئی بار سے آنے والا کوئی دڑا نہیں ہے۔ وہ ہزاروں سالوں سے اپنے خطے کا حقیقی وارث ہے، کہ جس کی سرزمین مشرق میں دریائے سندھ سے لے کر مغرب میں زاگروس کے پہاڑوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ اس زمانے میں جب ابھی تک آرین کا نام و نشان نہیں تھا اس خطے میں۔ آرین ابھی سینٹرل ایشیا کے پہاڑوں میں بھٹک رہے تھے، وہ خانہ بدوش تھے، وہ مال برداری کرتے تھے، بھیڑ بکریاں پالتے تھے، ان کے پاس کوئی ادبی اثاثہ نہیں تھا، کوئی سیاسی پاور نہیں تھی، وہ ابھی مہاجر تھے، وہ خانہ بدوشی کرتے تھے۔ اس وقت بلوچ زاگروس کے کرمان شاہان کے پہاڑوں میں بیٹھ کر حاکمیت کرتا تھا۔ یہ وہ کرد قبیلہ تھا بلوچوں کا کہ جس نے 2100 قبل مسیح میں اپنی پہلی حاکمیت قائم کی تھی۔ ایلامائٹ کو شکست دے کر پیشدادی کردوں نے، جن کا پہلا حکمران کوئی مرد تھا جس کو یونانیوں نے کیوپرس بنا دیا، کوئی مرد یا گہے مرد، یہ پیورلی ایک بلوچی نام ہے۔ البیرونی نے بھی اپنی کتاب آثار الباقیہ میں کیومرس کا نام کوئی مرد لکھا ہے، کوشا یعنی پہاڑوں کا راجا۔ پھر اسے گل شاہ بھی لکھتا ہے کہ مٹی کا حکمران، اس کا تعلق کرمان شاہان سے تھا۔ اور آج بھی ہم جانتے ہیں کہ کرمان شاہان موجودہ عہد میں بھی کردوں کا ایک بہت ہی مضبوط ہیڈ کوارٹر ہے۔ موجودہ کردستان کے نقشے میں کرمان شاہان ان کا سب سے بڑا مرکزی شہر ہے۔ آج بھی زاگروس، البرز اور اس اطراف کے جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں قزوین تک، یہ سارے کرد بلوچ قبائل سے اٹے پڑے ہیں۔ اگر آج بھی ایران سے پارسی بولنے والوں کو جو آریائی ہے ان کو نکال دے تو آپ دیکھیں گے باقی ماندہ جو لوگ ہوں گے ان میں عرب مہاجر ہوں گے، اوریجنل جو وہاں کے نیٹیوز ہوں گے وہ کرد اور بلوچ ہوں گے۔
اگر کرد بلوچ کو وہاں سے نکال دیں، عربوں کو وہاں سے نکال دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پارسی اس وقت بھی ایران میں اقلیت میں ہے، ایسے ہی جیسے پاکستان میں بلوچ سب سے بڑی میجورٹی ہے ان کی، 5 سے 6 کروڑ بلوچ اس وقت پنجاب میں پھنسے ہوئے، 2.5 سے 3 کروڑ بلوچ اس وقت سندھ میں ہے۔ بلوچستان میں 1 سے 1.5 کروڑ بلوچ ہے جو ان کا نیٹو لینڈ ہے، لیکن ان کی زیادہ تر پاپولیشن بکھری ہوئی حالت میں ہے۔ میں نے بارہا اپنے ویڈیوز میں بھی یہی کہا ہے کہ دنیا کی 26ویں بڑی طاقت ہے اس وقت بلوچ، لیکن بدقسمتی کیا ہے، ہم سیاسی طور پر منتشر ہیں، قومی لحاظ سے ہم ابھی تک یکجہتی سے محروم ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی سرفیس پہ ایسا لیڈر صدیوں سے نہیں آ رہا کہ جو اس پوری قوم کو، اس کی بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کر دے۔ اب ایک پلیٹ فارم DYC کے تحت بلوچ قوم کو ملا ہے، میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو مضبوط بناؤ۔ خدا کی قسم میں نے گزشتہ 250 سالوں کی جو تاریخ بلوچوں کی پڑھی ہے یا پڑھائی ہے یا اس میں لکھا ہے کچھ، نصیر خان نوری کے بعد ڈاکٹر مارنگ وہ واحد لیڈر ہے جس نے اس پوری قوم کو ایک کیا ہے۔ پہلے نصیر خان نوری نے کہا تھا کہ جہاں تک بلوچی بولی جاتی ہے وہاں تک میری مملکت کی حدود ہے۔ آج مارنگ کہتی ہے کہ there is no east and west بلوچستان، there is only one بلوچستان، وہاں پہ ایک ہی بلوچستان ہے، دوسرا بلوچستان نہیں ہے۔ یہ وہ آپ کی تاریخی حقیقت ہے کہ جس کو ہائی لائٹ کیا ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے۔ میرا کام ہے لکھ کر ان چیزوں کو آپ لوگ کے سامنے لانا۔ آپ کے پاس ایک لیڈر ہے، وہ تقریریں کر کے آپ لوگ کو بتا رہی ہے کہ آپ لوگ کا اصل وطن، اصل تاریخ کیا ہے۔ کالونائزرز نے آپ کو اس لیول پہ پہنچایا کہ آج آپ اپنی اصلیت کو تلاش کرنے میں پریشانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج بلوچ کنفیوز ہے اس بات کی میری اصلیت کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں۔ اس سوال کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینک دو۔ وہ کالونائزرز کی جو کتابیں ہیں ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دو، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو پڑھا جائے۔ پورٹنگر یہاں پہ فقط 2 مہینے کے لیے آیا، اس کی کتاب آپ لوگ پڑھیں، دا ٹریول ان سندھ اینڈ بلوچستان۔ وہ ڈیلی ڈائری ہے، وہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، وہ روزنامچہ نویس تھا، وہ ایک جاسوس تھا۔ اب جو بندہ ایک بے روپیے کی شکل میں آتا ہے، خود کو مسلمان بناتا ہے، خود کو مسلمان بناتا ہے وہ کرسچن، وہ سوداگر کا بیس بدلتا ہے، گھوڑوں کے سوداگر کا، بلوچستان کے ایک علاقے میں آ کر وہاں کے لوگوں کو 15 دن تک نمازیں پڑھاتا ہے۔ اس حد تک دھوکہ سر سے پاؤں تک دھوکہ تھا، تو اس کی کتابوں میں کتنا دھوکہ اور کتنا جھوٹ ہوگا، اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک سچا انسان ہوتا، اس نے سچائی کے ساتھ اپنے اصل رنگ روپ میں آ کر بلوچوں کی تاریخ میں کچھ لکھا ہوتا تو اس کی کتابوں میں یہ لغویات نہ ہوتی۔ اس کے یقیناً سیاسی مقاصد تھے، وہ اپنے حکمران اور اپنے ملک کے ساتھ وفادار ضرور تھا، لیکن وہ بلوچوں کے ساتھ کبھی بھی وفادار نہیں تھا۔ اسی طرح راولنسن نے ایک مضمون لکھا، ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال سے اس کو چھپوایا، بعض اوقات کتابی شکل بھی تھی، کہ جی بلوچوں کا تعلق بنو کلدان سے ہے، یہ لوگ تو عراق اور شام سے، مڈ ایسٹ سے آئے ہیں۔ اس خطے میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اس نے کہا جی نمرود کا لقب بلوچ تھا، اس وجہ سے یہ لوگ بلوچ کہلائے۔ وہ نمرود سے پہلے شاہنامہ فردوسی کہتا ہے سپاہش زگردان کوچو بلوچ سفانی دا جنگ اندمان اندکوش، تو وہ بلوچ کون تھے جو نمرود سے 1000 سال پہلے ایران میں موجود تھے۔ اگر نمرود کے لقب سے یہ لوگ بلوچ بنے ہیں تو نمرود سے 1000 سال پہلے جو بلوچ کے نام سے ایران میں جانے جاتے تھے وہ لوگ کون تھے؟
یہ وہ ڈرامے تھے جو انگریزوں نے یہاں کے لوگوں کو دراصل ان کے خطے میں مہاجر ثابت کر کے انہیں نہ صرف لاحاصل مباحث میں ڈال دیا بلکہ زمین کی محبت کو ان کے دل سے نکالنے کی کوشش کی۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ بلوچوں نے کبھی مذہبی جنگیں نہیں لڑی ہے، اکا دکا واقعات کے علاوہ۔ بلوچوں کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کی پوری 3000 ساڑھے 3000 سال کی تاریخ جنگوں سے لبریز ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب بلوچوں نے جانیں نہ دی ہو، جب بلوچوں نے قربانیاں نہ دی ہوں، جب بلوچوں نے دشمن کے ساتھ جنگیں نہ لڑی ہو، لیکن ان کی تمام تر جنگیں صرف اور صرف اپنی سرزمین کی خاطر، اپنی ثقافت کی غذا کی خاطر لڑی گئی ہے، مذہب کے لیے نہیں۔ آج بھی بہت سارے کالونائزرز بلوچوں کے بارے میں زید عابد جیسا لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کہتا رہتا ہے، لال ٹوپی والا جو ہے گزشتہ دنوں کے جی بلوچ وہاں پہ اقلیت میں ہے، وہاں پہ تو پشتون و بلوچ ایکول ہے۔ وہ یہ کیوں نہیں کہتا جی وہاں پہ جو یہ قبائل ہیں پشتون جو کہلاتے ہیں ہمارے بھائی ہمارے ہمسائے ہیں، یہ منگول حملوں کے بعد بلوچستان میں آئے ہیں، پہلے تو بلوچستان کے حدود قندھار تک ہوتے تھے۔ کہ قندھار کا قدیم نام کیا تھا، میں نے اپنی کئی کتابوں میں اس کا نام مینشن کیا ہے۔ قندھار کا پرانا نام طبقات ناصری کو پڑھے، وہ تو میری لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے نا۔ خود میجر ایچ جی ریورچی کی کتاب نوٹس آن افغانستان اینڈ بلوچستان کو پڑھے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ قندھار کا پرانا نام بلوچ تھا۔ پشتو میں اس کو، پشتو زبان میں اس کو بلوچ کہتے تھے، آج بھی پشتو قبائل بلوچ کو بلوچ کہتے ہیں۔ جب ہم چغتائی خان کے عہد میں آتے ہیں تو اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سہستان سے لے کر کلات تک ایک کرد خاندان کی حاکمیت قائم تھی، جس کا آخری رولر ملک میران شاہ کرد تھا۔ وہ اور اس کا بیٹا ملک سالار کرد چغتائی خان کے عہد میں مستنگ میں شہید کر دیے گئے۔ پورا قندھار افغانستان میں ان کے 70 قلعے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ نامہ عراق سیف الدین العربی کی کتاب ہے، ذرا اٹھا کر پڑھو اس کو، اردو میں بھی دستیاب ہے۔ پرشین اگر آپ لوگ پڑھ نہیں سکیں گے تو اردو میں سلطان الطاف علی نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے تاریخ نامہ عراق کے نام سے۔ کراچی میں وہ کتاب مل جائے گی آپ لوگوں کو، ذرا اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلوچوں کی تاریخ اور ان کی حاکمیتیں کن کن ادوار میں قائم ہوتی رہی ہے۔ آج میت قبیلہ ہے، کمال کی بات ہے، اسی میت قبیلے نے نہ صرف ماضی قدیم میں ایک عظیم امپائر کی بنیاد رکھی جس کے سلطنت ماجستان کہا جاتا تھا، ماد سے مید یا ماجستان، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دوسری ان کی سلطنت قائم ہوئی اور اس وقت جب عربوں نے مکران پہ حملہ کیا، جی کہتے ہیں سندھ کے پاس تھا، وہ سب جھوٹ ہے۔ شش نامہ علی بن عابد الکوفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اوریجنل اس کا ٹیکسٹ ہے فتح نامہ عربی میں جو غائب ہے، پرشین میں دستیاب ہے، اردو میں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے، انگلش میں مرزا خلیج بیگ فرید البیگ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں راجہ دائر کو جب خط لکھا جاتا ہے حجاج بن یوسف کی طرف سے کہ سندھ کے راجہ، تم نے جن جہازوں کو لوٹا ہے ان کا سامان اور جن قیدیوں کو تم نے قید رکھا ہے ان کو فوری طور پہ ہمارے حوالے کر دو۔ تو چچ نامہ لکھتا ہے کہ راجہ دائر نے انتہائی بے بسی کا اظہار کیا اور حجاج کو لکھا جی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ سمندر کے میدوں کا کام ہے، انہوں نے یہ کام کیا، میں نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکران پہ اس زمانے میں میدوں کی حکمرانی قائم تھی، یہ سمندر، یہ کراچی، یہ تمام حدود میدوں کے زیر اثر تھے، ظاہر کے زیر اثر نہیں تھے۔ جھوٹے نقشہ دے دو، میں بناؤں گا، میں پوری دنیا کو، امریکہ کو بھی بلوچستان بنا دوں گا، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ اور اس سے پہلے
کسی نے پوسٹ کیا تھا جی میری بھی سندھی ہے، ہوت بھی سندھی ہے، مری بھی سندھی ہے، بکی جو سندھ میں رہتے وہ سندھی ہے. میں نے کہا جی سوڈانیوں کو بھی سندھی بنا دو، امریکن کو بھی بنا دو، کوئی کون سا مشکل کام ہے. چاچا ٹرمپ سندھی لکھو، کس نے روکا ہے آپ کو؟ لکھنے سے نہیں، آپ کا تاریخی ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے اور بلوچ قوم کے بات سے فخر ہونا چاہیے. اس کا ایک بہت ہی ڈیپ اور بہت ہی طویل ایک تاریخی بیک گراؤنڈ موجود ہے. اس کے سفر کا آغاز مہرگڑھ سے ہوا ہے. ڈاکٹر ایم آر سائنی ایک انڈین رائٹر ہے، اینتھروپولوجسٹ ہے. اس نے نال پہ کام کیا تھا، نال خزار کے قریب. اس کی کتاب انسانی ارتقاء آپ نے ہی کراچی میں دستیاب ہے، لے لینا. اس کو بک ہوم والوں نے چھاپا ہے، اس کو 2004 میں. اس کا ایک پیج آپ کے کام کو ہوا، باقی کتاب بے شک آپ لوگ گئے ہیں. بلوچستان میں آخری سلطنت کی پری ہسٹورک زمانے میں وہ کولوا کی تھی، جس کو پونی میں ہی کلچر کہا جاتا ہے، مشہور ہے. آثار قدیمہ یہاں سے بے تحاشا دریافت ہوئے ہیں. یہاں پہ 3 منزلہ بلڈنگیں ہوتی تھی. اوورناچ نندوانی میں، پولی میں، مئی میں، یہ مشہور جگہ ہے، مشرقے میں، آواران میں. یہ مرکز ہوا کرتا تھا، آخری مرکز تھا. حتیٰ کہ مکران سے لے کر کندہار تک یہ پورا خطہ اسی کلچر کے زیر اثر تھا. یہ وہ دور تھا کہ جب وادی سندھ کی تہذیب میں طاقت آ گئی اور بلوچستان کی قدیم جو انڈسٹری تھی پری ہسٹورک زمانے کی وہ ڈاؤن ہوتی گئی. اس کے بعد اقتدار کردوں کی طرف شفٹ کیا. پہلے ایلامائٹ 3700 BC میں، ان کے بارے میں زیادہ مواد دستیاب نہیں ہے. اس کے بعد پیشدادی کردوں نے اپنی حاکمیت قائم کی. یہی کوئی مرد کے زیر اثر رہ کر انہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دی، اقتدار پہ قبضہ کیا اور اس کے بعد موجودہ ایران، جنوبی افغانستان، موجودہ پورا بلوچستان اور سندھ کے دریا تک ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی. بعد ازاں بدقسمتی